ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا غوث تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. مفتی صاحب نے ان اولیاء اللہ کی غلامی کا ذکر کیا ہے. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں ہوں تو بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں ہوں تو بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور کیا زبردست واسطہ پیش کیا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق. تیری سرکار میں، یہ نعت کا شعر ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، مشائخین اعظام، بالخصوص
پیر طریقت، رہبر شریعت، گلے گلزار ہاشمیت، خطیب اہل سنت، قائد اہل سنت، حضور تنویر ملت حضرت علامہ و مولانا سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ، اور کئی گھنٹوں سے بلکہ کئی دیر سے رسول اعظم اور غوث اعظم کی مدحہ سرائی کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے تمام نوجوانان ملت اسلامیہ اور عفت معاف پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور فضل و کرم اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کڑگی کی سرزمین پر رسول اعظم اور غوث اعظم کانفرنس میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان دونوں بڑی نسبتوں کا فیضان ہم تمام پر جاری و ساری فرمائے۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تمام نوجوانان اہل سنت کو، اور اس جلسے کو کامیاب کرنے میں جتنے بھی افراد آگے آئے ہیں ان تمام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کا جلسہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج شام کو نماز مغرب سے مستانیہ مسجد کا افتتاح بھی ہوا، اس حوالے سے بھی تمام جو عوام کڑگی ہے ان تمام کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ وقت بہت دامنگیر ہے، مجھ سے پہلے آپ نے بہت اچھے خطابات سماعت کیے، میرے بعد آپ کو ایک عظیم خطاب سماعت کرنا ہے۔ میں ایک طالب علم بس تھوڑی دیر اپنے آقاؤں کی شان و عظمت بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ خدا تعالیٰ اپنی کتاب میں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا رہا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اولیاء اللہ کی فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن کریم کئی مقامات پر اولیاء اللہ کی فضیلتیں بیان کرتا رہتا ہے۔ میں قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے تمام دوست نیک ہیں اور صالح ہیں۔ یہ اس آیت کا ایک مفہوم، ایک سمجھ میں آنے والا جو ترجمہ ہے۔ اب میں بلا کسی تمہیدی گفتگو کے اس آیت کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ آج ہم لوگ رسول اعظم اور غوث اعظم کانفرنس میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور حضور غوث اعظم کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی شان و عظمت بڑی عظیم ہے۔ حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے باکمال طریقے سے بنایا ہے۔ حضور غوث الثقلین کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولیاء کا سردار بنایا ہے۔ حضور غوث الثقلین کو اللہ تبارک و تعالی نے
تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ جب حضور غوث الثقلین کی ولادت کا وقت قریب آیا، یہ ایک روایت ہے، جب حضور غوث الثقلین کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور غوث العظم کے والد سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے ابو صالح، تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ بیٹا عبدالقادر تمہارے گھر جو پیدا ہونے والا ہے، اس کی مثال کچھ یوں ہی ہے کہ جیسے میں نبیوں کا سردار ہوں، جیسے میں نبیوں کا امام ہوں، اسی طرح تمہارا بیٹا قیامت تک کے آنے والے ولیوں کا سردار ہوگا، اسی طرح تمہارا بیٹا قیامت تک کے آنے والے ولیوں کا سردار ہوگا۔ یعنی حضور غوث العظم تمام اولیاء کے سردار ہیں، حضور غوث العظم تمام اولیاء کے امام ہیں۔ حضور غوث العظم کی شان و عظمت ہم اور آپ کیا بیان کر سکیں۔ میرے دوستوں، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ معراج کی رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرما چکے تھے، جب آپ تمام نبیوں کی امامت فرما چکے تھے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو براق پہ بٹھا کر حضرت جبرائیل کے ساتھ سارے آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو تمام آسمانوں کی جنت و دوزخ دکھائے گئے۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا معاملہ جیسے ہی پار ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کا ساتھ تو وہاں ختم ہو گیا، حضرت جبرائیل کا ساتھ سدرۃ المنتہا تک ہی تھا۔ جب وقت لامکان میں جانے کا آیا، جب وقت لامکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لامکان میں جانے کا جب وقت آیا تو اس وقت ایک سیڑھی کم پڑ گئی۔ جب لامکان میں جانے کا وقت آیا تو اس وقت ایک سیڑھی کم پڑ گئی۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے کہ اس وقت آسمانوں سے پار، تمام عالم سے پار، لامکان میں جب حضور جا رہے تھے تو اس وقت حضور غوث العظم کی آمد ہوئی، اس وقت حضور غوث العظم کی آمد ہوئی، اس وقت حضور غوث العظم کی آمد ہوئی۔ حضور غوث العظم اس وقت جلوہ گر ہوئے جب تمام دنیا، تمام عالمین نیچے رہ گئے تھے، جب ذات صرف رحمت للعالمین اور رب العالمین کی تھی، اس وقت غوث العظم وہاں تشریف لے گئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری گردن آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس پر قدم رکھیں اور لامکان میں چلے جائیں۔ میری گردن آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس پر قدم رکھیں اور لامکان میں چلے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث العظم کی گردن پر قدم رکھتے ہیں، غوث العظم کی گردن پر قدم رکھ کے کہتے ہیں کہ اے عبدالقادر، میرا قدم تمہاری گردن پر ہے اور تمہارا قدم قیامت تک کے آنے والے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ میرا قدم تمہاری گردن پر ہے اور تمہارا قدم قیامت تک کے آنے والے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ اسی لیے تو حضور غوث العظم نے بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا، قدمی ہادی رغبت علی کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ شان حضور غوث العظم کی ہے۔ ہم اپنی نسبتوں پر ناز کریں، ہم اپنی نسبتوں پر رشک کریں، ہم اپنی نسبتوں پر فخر کریں کہ ہماری نسبت کتنی عظیم ہے، ہماری نسبت کتنی بلند و بالا ہے، ہماری نسبت کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ حضور غوث الثقلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا۔ حضور غوث الثقلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم شان عطا فرمائی، یہ ہم اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور غوث الثقلین ایک مرتبہ بغداد سے غائب ہو گئے۔
حضور غوث الثقلین ایک مرتبہ بغداد سے غائب ہو گئے. آپ بغداد سے غائب ہو گئے تو لوگ ان کو ڈھونڈنے لگے, غوث پیران پیر سرکار کو ڈھونڈنے لگے, لوگ غوث پاک سرکار کو ڈھونڈنے لگے. تو اس وقت یہ خیال آیا شاید حضور غوث پاک دریا کے پار ہوں گے, شاید وہ دریا میں ہوں گے. تو سارے افراد, سارے صالحین مل کر حضور غوث پاک کو دریا میں جا کر تلاش کرتے ہیں, دریا کے قریب جا کر تلاش کرتے ہیں. تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ دریا پر حضور غوث پاک کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مصلی نازل فرمایا ہے, آسمان سے جائے نماز نازل فرمائی ہے. حضور غوث پاک اس پر کھڑے ہیں اور آپ ایک روحانی جماعت کی امامت فرما رہے ہیں, آپ ایک روحانی جماعت کی امامت فرما رہے ہیں. اور اس وقت مشاہدہ کیا گیا کہ حضور غوث الثقلین کے زبان سے, جب آپ کے زبان سے الفاظ نکل رہے تھے تو آپ کے زبان سے نور نکل رہا تھا, آپ کے زبان سے نور نکل رہا تھا. اب آگے بڑھئے, نماز مکمل ہوتی ہے, حضور غوث الثقلین دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں حضور غوث اعظم, کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہم اپنی نسبتوں پر رشک کریں, ہم اپنی نسبتوں پر ناز کریں. حضور غوث الثقلین دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار, میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو, میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں. میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ توبہ کر لیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بڑی نسبتیں عطا فرمائی ہیں. میں یہاں پر اپنی گفتگو تمام کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان نسبتوں کے فیضان سے ہمیشہ مالا مال فرمائے, ان نسبتوں کے فیضان سے ہمیشہ سرخرو فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.